یہ سورہ احقاف ہے، 26 پارہ ہے۔ ابتدائی آیات اور یہ آخری آیات ہے۔ سادہ سادہ ترجمہ آپ نے سن لیا۔ بات اصل میں شروع میں یوں چلی تھی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں کے اور زمینوں کے پیدا کرنے میں مومنوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے میں بڑی نشانیاں ہیں۔ فرمایا ما خلقنا السماوات والارض، ہم نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا نہیں کیا اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، اس فضا میں انسان بستے ہوں، جنات رہتے ہوں یا کائنات کی کوئی شے بھی ان آسمان اور زمین کے درمیان رہتی ہے، اس کو ہم نے حق سے پیدا کیا ہے۔ یہ حق ہے، حقیقت ہے، اور جو پیدا ہو چکے ہیں ان کو مرنا ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، یہی حق ہے۔ وہ اجل مسمى، اور ان کو ایک وقت متعین تک پیدا کیا ہے، جو وقت آسمان اور زمین کے باقی رہنے کا ہم نے متعین کر دیا ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہو سکے گی بات۔ جو ٹائم آئے گا اس کے وقت کے آ جانے پر یہ سارا کا سارا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا۔ آسمان ختم ہو جائے گا، زمین ختم ہو جائے گی۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، جس دن اس زمین کو ختم کر دیا جائے گا اور نئی زمین لائی جائے گی۔ یہ سارے کا سارا نظام بالکل اختتام کو پہنچے گا اور پھر نئے سلسلے سے نئی زندگی شروع ہوگی اس وقت متعین تک۔ والذین کفروا اما انذروا معرضون، لیکن جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں، قیامت کو نہیں مانتے، وہ جس چیز سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے اسی چیز سے منہ پھیر کے لگ جاتے ہیں۔ ہم ان کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ حق ہے، اس کو حق سمجھو، اور کل کو اس کا زندگی کا حساب دینا ہے، کہاں سے کمایا، کہاں اس کو خرچ کیا، حلال سے کمایا یا حرام سے کمایا، خرچہ کیا وہ حلال کیا یا حرام کیا، زندگی کی عیاشیوں میں خرچہ کیا یا اللہ تعالیٰ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے خرچہ کیا۔ ابتدائی طور پر یہ نظریہ پیش کر دیا گیا تھا، اس کے بعد درمیان میں آ کر یہ بات چلی والذی قال لوالدیہ اف لکما، وہ بندہ جس نے اپنے والدین سے کہا اف لکما، افسوس ہے کہ تم بزرگ ہو کے، سمجھدار ہو کے، اتعداننی ان اخرج، تم مجھ سے یہ دھمکیاں دیتے ہو، تڑیاں لگاتے ہو، یا مجھے تنبیہ کر رہے ہو کس کی؟ کہ مجھ کو دوبارہ پھر واپس نکالا جائے گا زمین سے۔ وقد خلت القرون من قبلی، مجھ سے پہلے زمانے گزر چکے، قوموں کی قومیں گزر چکی، ان میں سے تو کوئی بھی واپس نہیں آیا اب تک۔ وَهُمَا يَسْتَغِيثَانِ اللَّهَ، اور وہ اللہ کے واسطے دے دے کر اپنے بیٹے کو کہتے رہے وَيْلَكَ آمن، افسوس ہے تیرا، یہ جوانی نہیں رہے گی، تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ، آخرت کے ساتھ ایمان لیا، اچھا رہے گا، ٹھیک رہے گا۔ ان وعد اللہ حق، اللہ کا وعدہ سچا ہے، یہ قیامت آ کے رہے گی، حساب کتاب ایک دن دینا پڑے گا۔ فَيَقُولُهَا مَا هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، اور وہ کہتا رہا کہ یہ لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں،
کہاں کوئی مر جانے والا بھی بھلا واپسی آئے گا؟ کوئی جب بندہ ختم ہو گیا، اس کی ہڈیاں بھی گل گئی، مٹی کھا گئی ہر شے، کیا بھلا وہ واپس آئے گا؟ وہ اپنے اسی نظریے پر قائم رہا۔ یہ درمیان میں آ کر پھر اس بات کی طرف توجہ کی۔ مجموعی طور پر یہ پوری کی پوری سورہ مبارکہ اسی نقطۂ نظر کے گرد گھومتی رہی، اور آخر میں آ کر اب یہاں یہ بات شروع کر دی۔ فرمایا اولم یرو ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا ان کو اب تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان و زمینوں کو پیدا کر لیا ہے، اور پیدا کرنے کے بعد وہ اللہ اس کے بعد پھر تھک نہیں گیا۔ آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کرنے کے بعد وہ تھک نہیں گیا کہ اب دوبارہ اس کے اندر یہ ہمت نہیں رہی کہ آسمان کو گرانے کے بعد پھر دوبارہ اس کو بنا دے، یا انسان کو ایک دفعہ مٹی میں ملانے کے بعد دوبارہ اس کو کھڑا کر دے۔ کیا وہ قدرت نہیں رکھتا اس بات پر کہ وہ مردوں کو زندہ کر دے؟ وہی نقطۂ نظر جو پہلے آیت سے شروع ہوا تھا، وہ یہاں تک وہی سلسلہ، مختلف انبیاء علیہ السلام کے واقعات بھی درمیان میں آ گئے، نبیوں کے تذکرے بھی درمیان میں آ گئے، اور وعظ نصیحت بھی جو آپ سن چکے وہ بھی درمیان میں آ گئی، لیکن شروع سے اخیر تک اس سورہ مبارکہ کا مرکزی جو مضمون ہے وہ یہی گھوم رہا ہے، بلا انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت ہے۔ قرآن مجید نے اس نقطۂ نظر کی مختلف انداز میں وضاحت فرمائی ہے۔ ایک جگہ فرمایا جنوں کا واز بھی ہو گیا، انہوں نے اپنی قوم کو واپس جا کر قرآن مجید کے بارے میں یہ بریفنگ دی کہ ہم نے ایک کتاب سنی ہے، وہ بڑی عجیب کتاب ہے، یہدی للحق، حق کی رہنمائی کرتی ہے، اور وہ ہم آپ کے پاس اس لیے دوبارہ واپس آئے گئے ہیں کہ آپ اس کو سنیں اور اپنی آخرت کا دھیان رکھیں۔ یہ بات بھی آ گئی۔ فرمایا ایک جگہ اور فرمایا انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، کیا بھلا انسان اس کی تخلیق زیادہ مشکل ہے یا آسمان جو اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا؟ رفع سمکہا فسواہا، اللہ نے اس کو بلند کر دیا اور پھر اس کو برابر کر دیا۔ ایک جگہ فرمایا کہ کیا تو آسمان کو دیکھا ہے؟ ہاں جی دیکھا ہے۔ دیکھو اس کے اندر کوئی اونچ نیچ ہے، کہیں کوئی پانی کے رکنے کی جگہ ہے، یا کہیں چھاؤں زیادہ ہوتی ہو، کہیں چھاؤں کم ہوتی ہو؟ آسمان کو دیکھ کر سمجھاؤ۔ ثم ارجع البصر کرتین، پھر نظر دوبارہ دہراؤ اور پھر اس کو دوبارہ دیکھو، کیا اس کے اندر کوئی ٹیڑھا پن نظر آتا ہے یا اس کے اندر کوئی کمی بیشی نظر آتی ہے؟ کہیں سے کوئی سوراخ ہوا ہو، کہیں سے اس کو مدت گزرنے کے بعد ٹیڑھ آ گئی ہو، اس کو مرمت کی ضرورت ہو، مستری کو بلا کے اس کا سیمنٹ ٹھیک کر دیا جائے، کبھی کوئی ایسی چیز دیکھی ہے؟ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، پھر اللہ پاک نے اس کی رات کو گہرا کر دیا اور دن کو روشن کر دیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اس کے پیدا کرنے کے بعد پھر زمین کو اس نے بچھا دیا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اس نے اس میں سے پانی نکال دیا اور کھانے پینے کی چیزیں اس کے اندر سے نکال دی۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، پھر اس کے بعد زمین کے اندر اس نے پہاڑوں کو میخوں کے طور پر گاڑ دیا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، وہ میخیں گاڑنے کے بعد اس زمین سے تمہارے لیے بھی تمہارے کھانے پینے کی چیزیں باہر نکالی، اور ہر موسم میں ہر ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ چیزیں ہمیشہ آتی رہتی ہیں، اور تمہارے جانوروں کے لیے گھاس، ان کی ضرورت کی خشک چیزیں، تر چیزیں،
وہ سارے کا سارا سامان اس نے اس کے اندر رکھ لیا۔ کبھی غور کیا اس بات پر کہ ہر موسم میں متعلقہ چیزیں اپنے اپنے طور پر خود بخود نکل آتی ہیں؟ آپ بیج ڈال کر تھوڑی سی محنت کر لیتے ہیں تو آپ کو بہترین آم بھی مل جاتے ہیں، اچھی اچھی کھجوریں بھی مل جاتے ہیں، خربوزے مل جاتے ہیں، تربوز مل جاتے ہیں۔ جو چیز آپ کو ضرورت ہے وہ آپ کو اس میں سے مہیا کر دی جاتی ہے۔ کیا اس اللہ کے یہ بات زیادہ مشکل ہے کہ ایک انسان کو ختم کر دینے کے بعد، جبکہ وہ پہلے خود تھا ہی نہیں، اس کا ذکر ہی نہ تھا، اس نے خود بخود اس کو پیدا کر دیا، تو وہ دوبارہ اس کو پیدا نہیں کر پائے گا؟ یہ نقطہ ہے، اس کو سمجھیں اور سمجھنے کے بعد اپنے آپ کو سنبھالیں اور اپنے معمولات میں تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ فرمایا والارض، کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے جو آسمان اور زمین کو بنایا، خلق السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، قادر علی ان یخلق مثلہم، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان کی مثل انسانوں کی طرح دوسری دوبارہ یہی مخلوق پیدا کر دے؟ وجعل لهم اجلا، اور اس کے لیے اس نے ایک وقت متعین کر دیا، لا ریب فیہ، اس کے اندر کوئی شک و شبہ والی بات نہیں ہے۔ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كَفُورًا، ظالم لوگوں نے صرف اسی بات کا انکار کیا ہے، باقی سب کچھ مانتے ہیں۔ جو ان کی آنکھوں کے سامنے ہے اس کو مانتے ہیں، جو آنکھوں کے سامنے نہیں ہے اس کا انکار کرتے ہیں، اس کی طرف دھیان دیں۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کو مطلوب یہی ہے کہ انسان جو کچھ اللہ پاک نے اس کے لیے بنا دیا ہے اس کو سمجھے، اور جو اللہ پاک نے مقصد اس کے اندر رکھا ہے اس کو سمجھے۔ انسان کو پیدا کر دینا اصل مقصود نہ تھا، انسان کو پیدا کر کے پھر اپنی تابعداری کے لیے اس کو چن لینا، اور پھر انسان کو اس بات کی طرف راغب کر دینا کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کو، اس کی پاور کو، اس کی قوت کو سمجھے، سمجھنے کے بعد اپنے آپ کو اس کے احکامات کے مطابق ڈھال دے۔ یہ یاد ہے، اس مقصد کے لیے یہ سب کچھ پیدا کیا، اور بار 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 اس بات کو دہرایا گیا، انبیاء علیہ السلام کو بھجوایا گیا، انبیاء علیہ السلام اس بات کا پرچار کرتے رہے۔ 5 انبیاء، ان کا نام قرآن مجید نے لیا، ان سب کو سارے انبیاء میں سے اولو العزم کہا، بڑے ہی حوصلے والے لوگ، پوری کائنات میں سے منتخب لوگ، اس انتخاب میں سے پھر منتخب کیا، اور ان میں سے 5 لوگوں کو منتخب کر کے اس بات پر لوگوں کو سمجھائی بات کہ یہ لوگ اولو العزم ہیں، یعنی اپنے معاملے پر ڈٹ جانے والے، حوصلے کے ساتھ اپنی بات کو بار بار دہرانے والے، غصہ نہ کرنے والے، جو ارادہ کر لیا ہے اس ارادے پر پورے اترنے والے لوگ، آگے سے جو کچھ کہتے رہیں وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہمیشہ ہر نئے زاویے سے لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ ان میں سب سے نمبر 1 حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام، نمبر 3 حضرت ابراہیم علیہ السلام، نمبر 4 حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور 5ویں نمبر پر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں میں سے وہ ایک بندہ پیدا کیا جو اس پوری کائنات میں اپنا معافی ضمیر ادا کرنے میں اور بغیر کسی لالچ کے اور بغیر کسی تانے کے سننے کے بعد حوصلہ نہ چھوڑنے والا، یہ 5 بندے منتخب کیے۔ ان 5 بندوں کے اندر فرمایا ہمیشہ یہ اپنی بات پر اڑے رہے اور لوگوں کو اس بات کی حقیقت سمجھاتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی لوگوں میں شامل فرما کے یہ فرمایا کہ ان کی طرح صبر اور حوصلے سے اپنے مخالفین کے ساتھ لڑنا نہیں، بد اخلاقی نہیں کرنی، اور حوصلے کے ساتھ اپنی بات لوگوں تک پہنچاتے رہنا ہے۔ مشرکین، مخالفین جو کچھ کہتے رہیں اس سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ اپنی باتوں کو پہنچاتے رہیں۔ ایک جگہ فرمایا
ولا تکن کصاحب الحوت، اس بندے کی طرح نہ ہو جانا جو مچھلی والا ہے۔ مچھلی والا اس سے مراد حضرت یونس علیہ السلام، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ان کی ڈیوٹی لگائی تھی، وہ ایک موقع ایسا آیا کہ اپنی قوم سے ایسے بددل ہوئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کو بھول کر جو پابندی لگائی گئی تھی اس کو چھوڑ کر وہ چل نکلے کہ میں ان لوگوں میں اب نہیں رہتا۔ اس کو حوصلے والے لوگوں میں شامل نہیں کیا گیا۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کو اولو العزم لوگوں میں شامل کر کے فرعون جیسے بندے کے ساتھ ٹکر لے لینا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود جیسے لوگوں کے سامنے ٹکر لے لینا اور پھر اپنی بات پر اڑے رہنا، عزت کی پرواہ نہیں کی، بے عزتی کی پرواہ نہیں کی۔ کچھ بھی ہوتا رہا دنیا میں، جو بھی ان کو آزمائشیں آتی رہی، وہ ساری آزمائشوں میں اپنے اللہ کا دامن چھوڑ کر اللہ تبارک تعالیٰ سے علیحدہ نہیں ہوئے، اپنی ضرورت پیش کر دی اللہ کے سامنے، اس کے بعد پھر اس پر اعتماد کر کے جو کچھ اللہ کا احکامات آئے تھے انہی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا تو وہ بھی ذبح کر دیا، بیوی اور بچے کو بے آب ہو گیا جنگل میں، جہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا، وہاں بغیر وسیلے کے، بغیر کسی دنیاوی سہارے کے ان کو چھوڑ کر چلے گئے اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا حکم یہی تھا۔ اس حد تک پابندیاں، یہ ساری کی ساری باتیں کی اس لیے جا رہی ہیں کہ جب تک ایمان اللہ پر مضبوط نہیں ہوگا، یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لا کر بندہ حوصلے کے ساتھ ایک کام کو کرنا شروع کر دے اور پھر اس کو وہ مسلسل کرتا چلا جائے جو اللہ کے احکامات ہیں، اسی کا نام عظمت ہے، اسی کا نام اولو العزم کہا گیا۔ اسی چیز کو مد نظر رکھ کے انبیاء علیہ السلام کے بعد ان کے مقتدی یا ان کے امتی، ان کو یہی اپنے اندر خصوصیات پیدا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک جگہ حکم دیا بلا تستعجل لہم، حوصلے کے ساتھ یہ کام کرتا چلا جا اور ان کے لیے بد دل ہو کر جلدی بد دعا نہ مانگ لینا۔ ادھر حکم دیا کہ ان کے لیے بد دعا نہ کر، عذاب کی جلدی نہ مچا۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی قدرت ہے، اس سے بھی حوصلے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ جلد بازی کی وجہ سے حوصلہ چھوڑ دینا، جو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، کلمہ پڑھ لیا، مفہوم سمجھ لیا، اب تھوڑی سی تکلیف آئی نماز چھوٹ گئی، تھوڑی سی تکلیف آئی روزہ چھوٹ گیا، روزے کی ہمت نہیں کر پایا، حالانکہ اللہ تبارک تعالیٰ کے جو مقاصد ہیں اس کے اندر ضمن میں کیا کیا چیزیں مقصود ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کے اس بندے کو کیا کچھ اس نے دینا ہے، یہ صرف ایک لمحے کی بات ہے کہ وہ حوصلہ کر کے اس مقام کو آگے نکل جائے اور اس بات کو سمجھ جائے، تو اسی بات کو اصل مقصود ہے انسان سے اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اسی چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ آخری وہ لمحہ جس لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کی طرف دھیان دلایا گیا ہے، توجہ کی گئی ہے کہ حوصلے کے ساتھ جو کچھ سمجھ آ گئی ہے بات۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ استاد مجھے بتاؤ کہ فتنہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے آزمائش آ جائے تو اس آزمائش کو فتنہ کہا گیا ہے، بندے کو ایسے ماحول میں، ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے فرمایا کہ فتنہ یہ ہے کہ تجھے حق کا پتہ چل جائے، نہ حق کا بھی پتہ چل جائے، اور پھر تو یہ فیصلہ نہ کر پائے
کہ حق پر سواری کرنی ہے یا نا حق پر سواری کرنی. نا حق پر تیرے مفادات وابستہ ہیں، جلدی تجھے اس سے منافع حاصل ہو جاتا ہے، جلدی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. رشوت لینی ہے، بس جلدی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. نقصانات کیا ہیں ادھر توجہ نہیں کی. حق کا پتہ ہے کہ یہ کام اس کا کرنا ہے، ہونا ہے، میری ذمہ داریوں میں شامل ہے، گورنمنٹ مجھے تنخواہ دیتی ہے، لیکن نہ حق میں رشوت لینے میں، جھوٹ بول دینے میں، بے اعتمادی کر لینے میں جلدی فائدہ ہے. اس نے اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر جلدی فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کر لی. فرمایا جب تجھے یہ پتہ چل جائے کہ حق کیا ہے نہ حق کیا ہے، تو ان دونوں میں کس پر سواری کرنی ہے، نہ حق پر سواری کرنی ہے یا حق پر سواری کرنی ہے، تو اس کا نام ہے فتنہ. ڈبل مائنڈ ہو جائے، تجھے فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے. اس نے دوسرا سوال کیا کہ استاد مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے کس طرح پتہ چلے کہ میں فتنے میں مبتلا ہو گیا ہوں. فرمایا جب تیرا پہلا نظریہ بدل جائے، جس کو تو حق سمجھ کر عمل کر رہا تھا، تیرے پاس دلائل تھے اور تو انشراح صدر کے ساتھ ایک نظریے پر قائم تھا، پھر جب تیرے سامنے وہ نظریہ ٹوٹا، تجھے اس کی حقیقت معلوم ہو گئی کہ پیر صاحب آج تک میری مدد کرتے تھے، اب نہیں کر رہے، کسی نے بات سمجھائی یا تجھے خود سمجھ آ گئی، پھر اس کے بعد تو اس نظریے کو چھوڑ کر پھر دوسری طرف چل نکلا. یہ فتنہ ہے. حقائق کی طرف چل نکلنا یہ حق ہے، لیکن اگر پہلا نظریہ بدل گیا، دلائل کوئی نہیں، تو یہ فتنے میں مبتلا ہونے والی بات ہے. اس کو کہتے ہیں ابتلا. تو سمجھ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تجھ پر آزمائش آئی تھی، اس آزمائش میں تو ناکام ہو گیا. انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ. اس دن یاد رکھو اس کو کہ جب لوگوں کو آگ پر پیش کیا جائے گا. أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ. پھر اس وقت ان کو کہا جائے گا کیا یہ حق نہیں ہے؟ یہ آگ کے بارے میں میرے انبیاء نے، میری کتابوں نے تمہیں واضح نہیں کر دیا تھا؟ اب دیکھو یہ حق ہے یا نہیں؟ قالوا بلا وربنا. وہ کہیں گے کہ اللہ یہ حق ہے اور میرے رب کی قسم یہ حق ہے. اب قسم کھانے کے بغیر اس وقت کوئی چارہ نہیں ہوگا، لیکن اس قسم کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا. قال فذوقوا العذاب. اب وہ وقت گزر گیا، عمل کا وقت پیچھے رہ گیا. اب اس عذاب کو چکھو بما کنتم تکفرون. یہ بدلہ ہے اس چیز کا جو تم اس کا کفر کرتے منکر. اب انکار دو طرح کا ہوتا ہے. ایک انکار ہوتا ہے زبان سے کہہ دینا کہ میں نہیں مانتا، یہ انکار علل اعلان انکار ہے. دوسرا انکار کہ بندہ حقیقت کو سمجھتا ہے، واقعتاً مرنا ہے اور کہتا بھی ہے کہ میں نے مرنا ہے، لیکن جب مفاد سامنے آتا ہے تو پھر وہ اس مرنے کے عمل اور اس مرنے کے عقیدے کو پیچھے چھوڑ کر پھر غلط کاری کی طرف چل نکلتا ہے. یہ دونوں انکار کی صورتیں ہیں. بندہ جانتا ہے کہ کل کو میں نے مرنا ہے، لیکن اب وقتی مفاد کے لیے وہ قسم بھی اٹھا گیا، وقتی مفاد کے لیے وہ اپنے بچوں کو سامنے رکھ کر ان کے مفاد کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر لی. اس نے کسی کا ناحق مال کھا لیا اپنے مفادات کی خاطر. انہی دونوں چیزوں کو انکار کہا گیا ہے کہ ایک بندہ ایک چیز کو سمجھتا ہے، سمجھنے کے باوجود پھر وہ صرف نظر کر کے آنکھیں بند کر کے اس کے خلاف چل نکلتا ہے. اسی چیز کو یہاں بیان کیا گیا ہے کہ جو تم کفر کرتے تھے، جس بات کا جان بوجھ کر انکار کر دیا یا انکار کے بغیر اس بات کی حقیقت کو سمجھنے کے باوجود پھر اس کی طرف توجہ نہیں کی. فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل. انبیاء میں سے جو پکے لوگ تھے ان کی طرف توجہ کریں
اس کا صبر کرتے رہیں. یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں ان کو کہنے دیں. آپ اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف توجہ کریں اور اس کے احکامات کی پابندی کریں. یہ مختصراً اس سورہ مبارکہ کا تکمیل ہوئی. اب دیکھیں جس دور میں اب گزر رہے ہیں، ملکی حالات، لوگوں کے اپنے مفادات، وہ اپنی جگہ پر رہے. ان تمام مفادات کے تحت اللہ تبارک تعالیٰ کا جو اصول اور قاعدہ ضابطہ، انبیاء علیہ السلام کی جو ابدی تعلیم جو ان کو دی گئی ہے، اس کو مقبول ہے. رمضان المبارک اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے خالصتاً عبادت کا موقع ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے. جو بندہ روزہ رکھتا ہے کسی دوسرے بندے کو اس کا پتہ نہیں چل سکتا کہ اس نے میرے سامنے روزہ رکھا، کیا واقعتاً شام تک اس نے وہ نبھایا یا مجھ سے الگ ہو کر اندر بیٹھ کر چار دیواری میں جا کر اس نے پانی پی لیا، روزہ کھول لیا. یہ صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. بظاہر روزے دار ہے، سحری بھی کھائی، نماز بھی پڑھ لی، سب کچھ کر لیا، لیکن روزہ نبھا نہیں رہا، یا علل اعلان رکھتا ہی نہیں، مجھ سے نہیں ہوتا، میں نہیں رکھنا چاہتا. دونوں صورتوں میں سے جو بھی صورت بندہ اپنا لے گا وہ اللہ تبارک تعالیٰ ان دونوں صورتوں کو جانتا ہے. آنا اجزی بہ، میں اس کی جزا دوں گا. اس کے لیے کوئی پیمانہ مقرر نہیں ہے. نماز کا پیمانہ ہے، حج کا پیمانہ ہے، باقی سارے معاملات ہیں، جھوٹ کا پیمانہ ہے، دنیا کا نفع نقصان اس کے سامنے ساتھ ملے گا. یہ سب چیزیں اپنے اپنے مقام پر اللہ پاک نے اس کے لیے کیٹیگریز مقرر کر دی ہیں، لوگوں کو بتا بھی دی. لیکن فرمایا روزہ خالص میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا. اسی پر بندے کو صبر شکر کر کے گزارا کرنا پڑے گا. اس میں مسائل، پہلی بات تو یہ عمومی طور پر اس دفعہ تو بہت ہی زیادہ پیش آ رہی ہے بات. اللہ بہتر جانے علماء کی طرف سے کوئی کمی کوتاہی آئی ہے یا لوگ جان بوجھ کر اس بات کو اپنی دینداری کا ڈھونگ رچا کر اپنے الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں. تھوڑی سی تکلیف ہوئی، ٹیکہ لگوا لیا. بھائی ٹیکہ لگوانے سے روزہ ختم ہو گیا، اس میں کوئی گنجائش نہیں. علماء نے اس میں ایک نظریہ پیش کیا ہے، ٹیکہ اگر طاقت کا ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اگر علاج معالجے کے لیے ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. طاقت کا ہے یا بے طاقتی کا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. پہلی بات تو یہ کہ یہ فرق کس نے کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے رسول نے یہ فرق کیا؟ یا جو بندہ یہ فرق کرتا ہے کہ جو چیز اندر جا رہی ہے اس کے جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ طاقت کا ٹیکہ نہیں ہے. اب طاقت کا ٹیکہ یہ تو یہودیوں یا عیسائیوں کا، ہندوؤں کا نظریہ ہے. وہ لوگ روزہ رکھ کے لیکوڈ چیزیں کھانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، پینے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، البتہ کھانے کی ممانعت کرتے. جو جوس کا گلاس آپ نے جوس نکال کے پی لیا ہے، اس جوس کے گلاس میں روزہ نہیں ٹوٹتا. البتہ وہی چیز اگر آپ نے خود دانتوں سے چبا کے کھا لی ہے تو ان لوگوں کے ہاں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ نظریہ ان لوگوں کا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے علم کے اندر یہ فرق نہیں ہے، طاقت کا ہو یا بغیر طاقت کے ہو. پہلی بات تو یہ آپ یاد رکھیں کہ اس میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے. جس کے پاس دلیل ہے وہ لائے اس بات. کسی بندے کے پاس اس کے لیے فرق کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے. جو چیز باہر سے جسم کے اندر جائے گی وہ
کسی بھی صورت میں ہو وہ روزے کو ممانعت، اور پھر اتنی پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بندہ تم میں سے بیمار ہے یا مسافر ہے تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اب ایک بندہ اگر بیمار ہے، اس کو ضرورت ہے، ہنگامی حالات میں اس کو ضرورت پیدا ہو گئی یا مستقلاً ضرورت پیدا ہو گئی تو روزہ کھول دے۔ بس روزے کا بدلہ دینے کی دو صورتیں ہیں، یا تو وہ چند دنوں کے بعد خود رکھ کے گنتی پوری کر لے، اور اگر وہ خود نہیں رکھ سکتا، بیماری لمبی ہے یا وہ بیماری سے جاں بر ہو ہی نہیں سک رہا، تو اس کو اس کی طرف سے فدیہ دے دینا چاہیے۔ ایک مسکین کا کھانا، گھر میں جس معیار کا کھانا کھایا جاتا ہے اسی معیار کا حساب لگا کے ایک مسکین کو کھانے کی صورت اس کو پیدا کر دی۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت ہے تو یہ تکلف کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد روزہ کھولنے کا حکم دیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ، اب تو وقت ایسا آ گیا ہے کہ اس وقت میں جو لمحہ آگے بڑھے گا وہ سورج کی تپش کم ہوتی جائے گی اور بندے کے لیے وہ وقت پورا کر لینا بڑا آسان ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو برا سمجھا، فرمایا نہیں، میں نے کہا روزہ کھول دو، اب حیل و حجت نہیں چلے گی۔ روزہ کھول دیا۔ وجہ کیا بنی؟ وہی پیاس، وہی سفر میں روزہ کھول دینا جائز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوا کہ یہاں تکلیف محسوس ہو رہی ہے، سفر ویسے ہی اجازت تھی، تکلیف محسوس کرتے ہوئے اس نے روزہ کھلوا دیا۔ جب اجازت ہے تو وہ شام کے قریب جا کر بھی بالکل 5-10 منٹ پہلے بھی روزہ کھولا جا سکتا ہے۔ اگر ایک بندے کو تکلیف اس حد تک پہنچی ہے بیماری کی وجہ سے یا حادثاتی طور پر ہنگامی حالات کی وجہ سے، تو اس کے لیے کھولنے کی اجازت ہے، اس کو بے تکلفی سے کھولنا چاہیے اور بعد میں دوسرا روزہ رکھ لینا چاہیے۔ یہ خام خواہ کا تکلف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں لوگوں کو دیکھا کہ ایک جگہ پر جمگٹا کیے ہوئے، کپڑا لے کر سایہ کیے ہوئے ہیں، ایک بندہ نیچے پڑا ہے، کوئی اس پہ پانی چھڑکاؤ کر رہا ہے، کوئی بندہ اس کو پنکھا جھول رہا ہے۔ آپ نے کہا یہ کیا ہے جمگٹا؟ لوگوں نے کہا جی ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب گرمی شدید ہے تو وہ بے ہوش ہوتا جا رہا ہے، لوگ اس کے اوپر پانی چھڑک رہے ہیں، پنکھا جھول رہے ہیں، اس کے لیے آسانی مہیا کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں، سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں، کہ ایک بندے کو اتنی تکلیف ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کے لیے ہلکان ہوئے جا رہے ہیں، پریشان ہیں دوسرے بھی اس کی خدمت کے لیے۔ تو میں ایک بندہ اپنا روزہ نبھاتے ہوئے کتنے لوگوں کو تکلیف دے رہا ہے، سفر میں اس پوزیشن میں روزہ رکھنے کی کوئی نیکی نہیں کر رہا۔ اس لیے تکلیف اس کو جس وقت بھی آئے، پریشانی اس کو جس وقت بھی آئے، وہ اسی وقت روزہ کھول دے، اس کے لیے گنجائش ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں۔ البتہ اس کے بدلے میں بعد میں وہ گنتی پوری کرے گا، پھر اس کو رکھنا پڑے گا، اور اگر وہ واقعتاً اس بیماری کے بعد نہیں رکھ پا رہا تو پھر وہ اس کے فدیہ دے دے۔ یہ دونوں صورتیں ہیں۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع ایسا آیا کہ سفر میں ہیں، لوگوں نے روزہ رکھا ہوا بھی ہے، کچھ نے نہیں رکھا ہوا۔ اب نہ ان لوگوں پر کوئی عیب لگایا گیا، کوئی زیادتی کی طرف نسبت کی گئی جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، اور نہ ان لوگوں پر کوئی عیب اور کوئی اعتراض کیا گیا جنہوں نے نہیں رکھا۔ دونوں ہی نارمل حالت میں چل رہے ہیں۔ پھر ایک ایسا موقع آیا کہ گرمی شدید ہے، سفر بھی چل رہا ہے، روزہ کچھ لوگوں نے رکھا ہوا ہے، کچھ نے نہیں رکھا ہوا۔ دوپہر میں جا کر جن لوگوں نے روزہ رکھا ہوا تھا انہوں نے اپنے اونٹوں کو، اپنے سامان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی، وہ تو پڑھ کے چھاؤں میں چلے گئے۔ اب جن لوگوں کا روزہ نہیں تھا انہوں نے اپنا سامان بھی سنبھالا، دوسرے لوگوں کا بھی سامان سنبھالا۔ آپ نے فرمایا کہ آج
جن کا روزہ نہیں تھا ثواب وہ لے گئے، اور جن کا روزہ تھا ان کے مقابلہ میں بے روزہ دار جو تھے نا وہ زیادہ ثواب کے مستحق قرار پائے۔ اس کی وجہ کیا کہ روزہ نہیں رکھا ہوا، یہ ان کے لیے سہولت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ویسے ہی موجود تھی۔ اب روزہ نہ رکھنے کے ساتھ روزے دار کی خدمت بھی انہوں نے اپنے ذمے لے لی، اب اس کو سہولت مہیا کی تو اس کو سہولت مہیا کر کے اس کے حصے کا ثواب بھی اور اپنے حصے کا ثواب بھی ڈبل ڈبل ثواب لے گئے۔ وہ صرف روزہ رکھنے کا ثواب حاصل کر پائے اور انہیں دوسرے لوگوں کی خدمت کرنے کا حساب بھی ثواب بھی اپنے کھاتے میں ڈال دیا۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے اندر وسعت ہے، اس وسعت سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پریشانی یہ کوئی نیکی کی بات نہیں ہے کہ مرتا مر جاؤں گا روزہ نہیں چھوڑوں گا۔ اب جب اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے اجازت دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات زیادہ پسند ہے ان یوتا رخصہو، کہ اس نے جو رخصتیں دی ہیں ان رخصتوں سے بندہ فائدہ اٹھائے۔ البتہ یہ بات غلط ہوگی کہ گھر میں بیٹھا ہے، بیٹھے بیٹھے ہی اس نے روزہ نہیں رکھا، کوئی وجہ بن گئی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ سفر پر جانا چاہتا ہے، سفر کی تیاری ہے، ٹکٹ بھی اوکے ہے، سامان بھی تیار ہے، جانا ہے دن کے 10 بجے مثال کے طور پر، 12 بجے جانا ہے، صبح 8 بجے جانا ہے۔ اب وہ روزہ نہیں رکھتا اس وجہ سے کہ میں نے آج سفر کرنا ہے، کیا تو نہیں نا، سفر ابھی شروع تو نہیں کیا، کرنا ہے سفر، ساری تیاری ہے، روزہ نہیں رکھتا۔ اب جو ٹائم اس کا بغیر روزے کے گزرے گا یہ گناہ ہے، اس کو روزہ رکھنا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بندہ رمضان کے مہینے میں زندہ ہے اس کو روزہ رکھنا ہے۔ اب یہ بندہ 8 بجے سفر شروع کرنا ہے، 12 بجے سفر شروع کرنا ہے، پلین بھی ہے، ٹکٹ بھی اوکے ہے، سفر بھی ہے، اختیار کرنا ہے، لیکن ابھی کیا تو نہیں۔ یہ جو درمیانہ وقفہ گزر رہا ہے بغیر روزے کے گھر میں بیٹھے ہوئے، یہ گناہ ہے۔ من شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بندہ اس مہینے میں حاضر ہے، موجود ہے، اس کو روزہ رکھنا ہے بس۔ اب وہ 2 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے، 5 گھنٹے کے لیے روزہ نہیں رکھ رہا، یہ گناہ کس کے کھاتے میں جائے؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ جب اس کا سفر شروع ہو جاتا ہے روزہ چھوڑے، یہ کوئی گناہ نہیں۔ البتہ اس صورت میں وہ گناہگار ہوگا۔ یہ سب باتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، ان کو اپنے لیے لازم قرار دیا جائے اور سمجھا جائے اس بات کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا کس حد تک ضروری ہے۔ قیامت آئے گی، پھر ہر چیز کا حساب لیا جائے گا، اور ہر چیز کا حساب کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دے گا۔ یہ یقین اور اعتماد کے ساتھ یہ باتیں کرنے والی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری کی حالت میں روزہ کھولنے کی اجازت دی، سفر کی حالت میں روزہ کھولنے کی اجازت دی، پھر اس کے بدلے میں دوسرا روزہ رکھ لیا جائے۔ مستورات وہ کچھ دنوں کے لیے لازمی طور پر ان کے لیے پابندی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی، مسجد میں نہیں آ سکتی، ان کے لیے روزے کی اجازت ہے، وہ روزہ رکھیں۔ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصروفیت کی وجہ سے، کہ بڑا گھر یہی تھا، وقت کے بادشاہ کی حیثیت سے بھی اور وقت کے نبی ہونے کی حیثیت سے بھی، سربراہ مملکت کی حیثیت سے بھی بہت زیادہ مصروفیت تھی گھر میں، ہر وقت مصروفیت، مہمانوں کی آمد و رفت، ہر وقت کس وقت کیا ضرورت پیدا ہوتی ہے۔ فرماتی ہیں کہ ہمیں ٹائم نہیں ملتا تھا، جو روزہ رہ گیا وہ رہ گیا، ہم نہیں اس کو پورا کر پاتی تھی۔ جب شعبان آتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ہمارے لیے پابندی ہے کہ وہ 15 شعبان تک، اس کے بعد روزہ رکھنے کی ممانعت ہے۔
15 शाबान से पहले पहले तक रोजा रखा जा सकता है। उसके बाद फिर अपनी एनर्जी को महफूज रखना है ताकि रोजे में फिर दिक्कत पैदा ना हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तकरीबन पूरा महीना ही रोजे रखा करते थे। हमारे लिए पाबंदी लगा दी और खुद आप अपनी जरूरत के तहत रोजे रख लिया करते थे। बीबी आयशा रज़ी अल्लाह तआला फरमाती हैं कि पूरा साल हमें बाज़ औक़ात जो हमारे रहे हुए रोजे थे वो रखने की फुर्सत नहीं मिलती थी। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आप रोजा रखते तो शाबान में उनके साथ मिलकर हम भी रोजा रखते और उसकी कज़ाई अदा हो जाती। ये बात अलबत्ता जरूरी है, इसको समझना चाहिए कि जब अगला रमजान शुरू हो गया, शुरू होने के बाद पिछले रमजान के जो रहे हुए रोजे हैं वो खत्म, अब उसको दोबारा इस रमजान के बाद पिछले रमजान के रहे हुए रोजे उनको नहीं रखा जा सकता। वो उसके जिम्मे गुनाह लग गया, उसको इसका हिसाब देना पड़ेगा क्यों उसने रोजा नहीं रखा। इसलिए कोशिश कीजिए हर सूरत में कि रोजा रखा जाए, तकलीफ भी बर्दाश्त कर ली जाए, काम काज में आसानी पैदा कर ली जाए, कम कर लिया जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला बख्शने देने वाला है, लेकिन अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनको खत्म ना किया जाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें नेकी की तौफीक इनायत फरमाए और अपने दीन को कायम करने की अल्लाह ताला हमें हिम्मत और तौफीक इनायत फरमाए। एक बात बहुत जरूरी है कि रोजा रखा हुआ है, आंखों में सुरमा लगाना या आंखों में दवाई डाल लेना, इससे रोजा नहीं थी। कुल्ली कर ले और उसको मुंह से बाहर निकाल दे पानी को, या मस्तूर जिसने हंडिया का नमक चखना है पूरा करने के लिए घर की जरूरतें हैं, वो ले कतरा पानी का ले ले, शोरबे का कतरा लेकर जुबान पर रखे, एहसास हो जाए कि इसका नमक पूरा हो गया है या कमती है या बढ़ती है, उसका कोई तदारुक करना है। इसके लिए गुंजाइश है जिस तरह के कड़वे पानी से वुजू करना, कुल्ली करना, उसके लिए गुंजाइश है, पानी निगला नहीं जा सकता। शोरबे का पानी चख कर, नमक चख के उसको जाया कर दिया जाए, बाहर निकाल दिया जाए, इस तक गुंजाइश है, अलबत्ता उसको अंदर निगला ना जाए, वो नमक चखते चखते वो घूंट ना भर लिया जाए, वो गलत होगा। ये बातें छोटी छोटी जो आम रोजमर्रा की जरूरतें हैं, मस्तूरात की खास तौर पर ये जरूरतें हैं कि वो अपने घर का निज़ाम दुरुस्त रखने के लिए ये छोटी छोटी चीजें उनको, मिसवाक के लिए बाद लोग कहते हैं कि दिन के शुरू में मिसवाक की जाए, दोपहर के वक्त जोहर में मिसवाक ना की जाए, असल में मिसवाक ना की जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह ताला को कस्तूरी से भी ज्यादा पसंद है। अब मुंह की बू से मुराद ये नहीं है कि खलूफ फमुस्साइम, अब खलूफ अरबी जुबान का लफ्ज है, इसका माना है मुंह से बू आना। इस बू से मुराद मिसवाक ना करने की बदबू नहीं जो उसके मुंह के अंदर पैदा हो जाती है। इस खलूफ से मुराद है मैदे से निकलने वाला वो गैस जो मुंह से अगर खारिज होता है बेकार की सूरत में, तो वो दूसरे बंदे तक अगर हवा पहुंचती है तो वो हवा खलूफ कहलाती है, ना कि मिसवाक ना करने की वजह से जो बदबू उठती है उसको खलूफ कहते हैं। वो खलूफ नहीं है, वो बदबू है। असर के बाद भी, मगरब से पहले भी, मगरब से असर से पहले भी, पिछले टाइम भी मिसवाक की जा सकती है, मुंह को साफ किया जा सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर नमाज के लिए आपने फरमाया कि अगर मुझे मुसलमानों की तकलीफ का एहसास ना होता तो मैं हर नमाज के लिए वुजू के साथ मिसवाक करना जरूरी करार देता। ये इशारा है इस बात की तरफ कि मुंह के अंदर से बदबू नहीं होनी चाहिए, जो मिसवाक न करने की वजह से मुंह के अंदर जो गंद इकट्ठा हो जाता है उससे बदबू आती है, दूसरे बंदे उससे घिन करते हैं, ये बात गलत है। अलबत्ता अगर मैदे के अंदर से उठने वाली हवा वो
منہ سے نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو وہ ہوا زیادہ پسند ہے، اور وہ مسواک کے ساتھ بھی ہوتی ہے، مسواک کے بغیر بھی ہوتی ہے، مسواک کرنے کے بعد بھی وہ رہتی ہے، وہ الگ شے ہے، اس کا خلوص سے کوئی تعلق نہیں، خلوص اور شے ہے، بدبو اور شے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اور آسانی پیدا کرے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔